آج ہم ایسی لڑکی کی کہانی کو ایکسپلین کریں گے جس میں وہ اپنے باپ کی جان بچانے کی خاطر گھر سے بھاگ کر جنگ لڑنے جاتی ہے اور کیسے دوسرے مردوں سے اچھا لڑتی، بادشاہ کی جان بچاتی اور کیسے جنگ کی فاتح بنتی۔ مووی کے شروع میں ہمیں مولان کو دکھایا جاتا ہے جو ابھی چھوٹی ہے اور اپنے جیسی دوسری لڑکیوں سے بہت طاقتور، تیز اور ذہین ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک عمارت دکھائی جاتی ہے جس میں بہت سے گھر ہوتے ہیں اور جہاں مولان کے والد جو مولان کو ایک مرغی پکڑنے کا کہتے ہیں، مرغی پکڑتے ہوئے مولان ارد گرد کا ماحول بہت خراب کر دیتی ہے اور کچھ چیزیں انجانے میں توڑ بھی دیتی ہے۔ اسی طرح وہ مرغی کو پکڑتے پکڑتے گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتی ہے۔ چھت سے واپس اترتے ہوئے مولان واریر کی طرح مہارت سے اترتی ہے جس پر جو تو خوش ہوتے ہیں لیکن گاؤں کے لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں کیونکہ لڑکیوں کا ایسا کرنا صرف بربادی اور بے عزتی کی بات ہے۔ وہ ایسی لڑکیوں کو ڈائن کہتے ہیں۔ ان کے درمیان صرف لڑکے ہی جنگ لڑ سکتے ہیں، لڑکیاں صرف شادی کر کے اپنا گھر اور بچے سنبھالتی ہیں۔ اس کے بعد رات میں مولان کی ماں جو کو کہتی ہیں آپ کے پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے، مجھے اس کی فکر ہے، مت بھولی کہ وہ ایک لڑکی ہے، کل کو اس سے کون شادی کرے گا؟ جس پر جو کہتے ہیں جس سے بھی اس کی شادی ہوگی وہ خوش نصیب ہوگا، اس کی قسمت کھل جائے گی۔ جس پر مولان کی ماں اس لڑکی سے کون شادی کرے گا جو مرغیوں کے پیچھے چھتوں پر چڑھتی ہوگی، مجھے اس کی فکر ہے، لوگ اسے ڈائن بلائیں گے۔ جبکہ دوسری طرف مولان یہ سب باتیں سن رہی ہوتی ہے، دکھی ہو جاتی ہے اور جا کے پتلے کو جوڑتی ہے جو اس نے دن کو توڑا تھا۔ اسی وقت جو آتے ہیں اور مولان کو سمجھاتے ہیں کہ تمہاری طاقت اور ذہانت بہت زیادہ ہے لیکن یہ بیٹیوں کے لیے نہیں، جنگجوؤں کے لیے ہے۔ تم بڑی ہو رہی ہو، اب وقت آ گیا ہے اسے دنیا سے چھپانے کا۔ تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے اپنے خاندان کا مان رکھنا، کیا یہ تم کر پاؤ گی؟ جس پر مولان اپنے باپ کو دکھی دیکھ کر مان جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم چائنا کا ایک صحرا دیکھتے ہیں جس میں ایک تاجر سامان لے جا کر سفر کر رہا ہوتا ہے۔ تب ہی وہاں ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو ایک ڈائن ہوتی ہے، اس تاجر کے جسم پر قابض ہو جاتی ہے اور پاس ہی ایک سلطنت کے بازار میں چلی جاتی ہے۔ تب ہی صحرا میں باری خان اپنے جنگجوؤں کے ساتھ آتا ہے جسے دیکھ کر محافظ باری خان پر تیر چلاتے ہیں جو باری خان پکڑ کر اس بازار میں پھینکتا ہے، جسے دیکھ کر وہ ڈائن اس مسافر کا روپ چھوڑ کر اپنے اصل حالت میں آتی ہے اور اندر سے سب محافظ کو مار دیتی ہے، جس سے باری خان اور سارے جنگجو اندر آ کر سب کو مار دیتے ہیں اور ڈائن پھر سے ایک سپاہی کا روپ دھار لیتی ہے اور بادشاہ کے دربار پہنچ جاتی ہے۔ جس وجہ سے بادشاہ کو حملے کا پتہ چلتا ہے، وہ اس کا ذمہ دار کون ہے پوچھتے ہیں، جس پر وزیر بوری خان کا بتاتے ہیں۔ بوری خان کے والد کو اسی بادشاہ نے مارا تھا جس کا بدلہ لینے اور بادشاہی لینے کے لیے بوری خان نے یہاں حملہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک ڈائن بھی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ حکم دیتا ہے پورے علاقے کے ہر ایک گاؤں سے ایک مرد شامل ہوگا تاکہ ہم بڑی اور مضبوط فوج تیار کر سکیں۔ دوسری طرف مولان اب بڑی ہو گئی ہے لیکن وہی اپنے بچپن کی طرح اب بھی اصل دنیا سے الگ گھوڑے پر سفر کرتے ہوئے گھر واپس جا رہی ہوتی ہے، جہاں والدین اسے بتاتے ہیں رشتے والی ماسی نے تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے، جس پر مولان دکھی ہو جاتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے خاندان کے مان کی خاطر جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ وہاں پہنچ کر ماسی مولان کی بہت تعریف کر رہی ہوتی ہیں، تب ایک چھت سے ایک مکڑی نیچے سامنے پڑے میز پر بیٹھتی ہے جس کے اوپر مولان چائے کی چینک رکھتی ہیں، جس پر ماسی چینک واپس اپنی جگہ پر رکھو کیونکہ چینک ہمیشہ میز کے درمیان میں ہی ہوتی ہے۔ مولان نہ چاہتے ہوئے بھی چینک اپنی جگہ پر واپس رکھتی ہیں، جس پر مکڑی باہر آ جاتی ہے۔ اس مکڑی کو دیکھ کر ماسی پیچھے گر جاتی ہیں اور ان کا پاؤں میز پر لگنے کی وجہ سے چینک اور کپ اوپر کی طرف اچھلتے ہیں، جنہیں مولان اپنے دونوں ہاتھوں اور ایک ٹانگ سے پکڑ لیتی ہے۔ تب ہی مولان کے بال کھلتے ہیں جس وجہ سے اسے نظر نہیں آتا اور وہ قیمتی چینک اور کپ زمین پر گر کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ماسی پورے گاؤں کے سامنے جو کی بےعزتی کرتی ہیں کہ یہ ہے تمہاری تربیت، کچھ نہیں ہو سکتا تمہاری بدتمیز بیٹیوں کا۔ اتنے میں ہی شاہی فرمان آتا ہے کہ جنگ ہونے والی ہے، اس لیے بادشاہ کا حکم ہے ہر گھر سے ایک ایک مرد اس جنگ میں حصہ لے گا۔ وہ سب خاندان کا نام لیتے ہیں اور ایک ایک کو اس کے نام کا شاہی فرمان دیتے ہیں۔ جب جو کا نام آتا ہے وہ اپنی چھڑی کو چھوڑ کر اپنا شاہی فرمان لینے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں میرا کوئی بیٹا نہیں، 2 بیٹیاں ہیں، میں ہی اپنے خاندان کی طرف سے لڑوں گا۔ ہاتھ لیتے ہوئے وہ گر جاتے ہیں، جس پر سب ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو سب کی پرواہ کیے بغیر پھر سے کھڑے ہوتے ہیں اور مشکل سے چل کر واپس گھر جاتے ہیں۔ اس کے بعد رات میں ان کی بیوی انہیں سمجھاتی ہے کہ آپ جنگ لڑنے کی حالت میں نہیں ہیں،
مولان بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، جس پر جو اس پر غصہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو جنگ میں لڑنے کے لیے لباس اور ہتھیار نکال رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی جنگ میں حصہ لے چکے تھے۔ مولان یہ سب کچھ دیکھ کر بہت دکھی ہوتی ہے اور اپنے والد کے پاس جا کر سب چیزوں کے بارے میں پتہ کرتی ہے اور کہتی ہے اگر میں بیٹا ہوتی تو یہ سب کچھ کبھی نہ ہوتا، میں خود لڑتی۔ جس پر جو تم میرے لیے بیٹے سے کم نہیں ہو، میرا کام ہے لڑنا اور سلطنت کے لیے لڑتے ہوئے مر جانا۔ یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے اور اسی طرح باتیں کرتے کرتے جو سونے کے لیے چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں صبح جلدی جنگ کے لیے نکلنا تھا۔ اس کے بعد مولان اپنے والد کی تلوار اٹھاتی ہے اور اس پر لکھے 3 الفاظوں کو پڑھتی ہے: وفاداری، بہادری اور سچائی۔ اس کے بعد مولان اپنے والد کا سارا جنگی سامان پہنتی اور جنگجو کی طرح تیار ہو کر گھر سے نکل جاتی۔ صبح ہونے پر جو اپنے سامان جگہ پر نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے، تب ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کام مولان کا ہی ہے۔ اس کے بعد بارش ہونے لگتی ہے اور جو اپنے دیو کے پاس جاتے ہیں اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر دعا کرتے ہیں کہ حفاظت کرو میری مولان کی، اس نے بہت بڑی غلطی کر دی، وہ اس دنیا سے اچھی طرح واقف نہیں ہے، وہ بہت بڑے خطرے میں ہے۔ دوسری طرف مولان پورا دن سفر کرنے کی وجہ سے بہت دور پہنچ جاتی ہے اور راستہ نہ معلوم ہونے پر وہ ایک جگہ رکتی ہے جہاں اس کے پاس کھانے کو ہری سیب ہوتا ہے جو وہ خود نہیں کھاتی بلکہ اپنے گھوڑے کو کھلا دیتی ہے۔ اگلی صبح سورج نکلنے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ امر پکشی کو ہوا میں اڑتے دیکھتی ہے جو اسے صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد مولان اپنی منزل میں پہنچتی ہے، وہاں پہنچ کر ایک لڑکے سے اس کی لڑائی ہوتی ہے، تب ہی کمانڈر ٹینگ آتے ہیں اور دونوں کو الگ کرتے ہیں اور مولان سے اس کا نام اور اس کے والد کا نام پوچھتے ہیں۔ مولان اپنا نام ہوا جن اور والد کا نام ہوا جو بتاتی ہے۔ اس کے بعد رات کو مولان کو پتہ چلتا ہے انہیں بہت سے لڑکوں کے ساتھ رہنا پڑے گا جو بغیر کپڑوں کے اکٹھے نہانے والے تھے۔ تبھی وہاں ایک آدمی آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کون پہرا دے گا، جس پر مولان اسی وقت اپنا ہاتھ اوپر کرتی ہے اور رات کو پہرا دیتی ہے۔ اگلی صبح ٹینک سب کو یہاں کے اصولوں کے مطابق بتاتے ہیں کوئی دھوکہ یا جھوٹ یا کسی لڑکی سے یہاں مل نہیں سکتا، ان سب کی الگ الگ سزا بتاتے ہیں، جس پر مولان ڈر جاتی ہے۔ پھر بھی ہمت نہ ہارتے ہوئے وہ سب کے ساتھ اپنی مہارت چھپاتے ہوئے ٹریننگ میں شامل ہو جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب بہت کچھ نیا سیکھتے ہیں اور پہلے سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ مولان بھی اب ان سب میں گھل مل گئی تھی۔ ٹریننگ کے دوران ٹینگ ان سب کو پانی کی بھری ہوئی بالٹی دونوں ہاتھوں کو کھلا کر کے پہاڑ کے اوپر تک جانے کو کہتے ہیں، جو کہ بہت مشکل کام تھا۔ سب راستے میں ہی تھک جاتے ہیں۔ ایک دن ایک سپاہی دھوکے سے بالٹی سے پانی کم کر رہا ہوتا ہے، جسے ٹینگ دیکھ لیتے ہیں اور اسے سب کے سامنے بے عزت کر کے فوج سے نکال دیا جاتا ہے، جسے مولان دوسرے سپاہیوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے دیکھتی ہے۔ اس سپاہی کو دیکھنے کے بعد مولان پاس بیٹھے دوسرے سپاہیوں کی باتوں پر غور کرنے لگتی ہے۔ وہ سب اپنے اپنے سپنوں کی رانی یعنی کہ لڑکی کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کون کس طرح کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ مولان سے اس کی پسند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس طرح کی لڑکی پسند ہے، جس پر وہ اپنے جیسی طاقتور اور ذہین لڑکی کا بتاتی ہے، جس پر سب اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لڑکی اور طاقتور ہو ہی نہیں سکتا، تمہاری پسند میں لڑکی نہیں میرے جیسا لڑکا ہے۔ رات ہونے پر مولان کیمپ میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہے، تبھی جین اسے تسلی دینے آتا ہے اور جاتے جاتے کہتا ہے تم نہا لو، بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے، ایک دن پہرے داری نہ کرو اور نہا لو۔ اس کے بعد مولان نہانے کے لیے جاتی ہے جہاں جین بھی آ جاتا ہے۔ جین سے اپنی شناخت چھپانے کے لیے مولان اس پر غصہ کرتی اور واپس جانے کو کہتی ہے۔ وہ اس کی بات مانتے ہوئے مڑ جاتا ہے، لیکن جانے سے پہلے یاد دلاتا ہے وہ سب برابر ہیں، اس لیے جنگ میں انہیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ اگلی صبح سب ٹریننگ میں برچی سے لڑنا سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مولان بار بار جین کے ہاتھوں ہرنے پر اپنی اصل طاقت سے لڑنے لگتی ہے، جس پر سارے لوگ ٹریننگ کو چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگتے ہیں۔ وہاں ٹینگ اور ٹریننگ کرانے والے استاد بھی آ جاتے ہیں جو مولان کی لڑائی کو دیکھ کر کافی حیران ہوتے ہیں۔ مولان لڑائی کے بعد بھاگ کر اپنے خیمے میں واپس آتی ہے، جس پر اس کے دوست اسے مبارکباد دینے آتے ہیں اور کہتے ہیں تم بہت اچھا لڑے ہو۔ لیکن مولان ڈر رہی ہوتی ہے کہیں اس کی شناخت کسی کے سامنے نہ آ جائے۔ دوسری طرف بوری خان اپنے جیسے چھوٹے قبیلوں کے ساتھ مل کر لڑنے کے منصوبے بنا رہا ہوتا ہے۔ رات ہونے پر ٹریننگ کے استاد ڈینگ مولان کو اپنے خیمے میں بلاتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے والد کو بھی جانتے ہیں۔ انہیں بہت خوشی ہوئی کہ مولان بہت اچھا لڑتی ہے۔ مولان کو اپنی تعریف ملنے پر بہت حوصلہ ملتا ہے، جس پر وہ اگلے دن ٹریننگ میں پانی کی بالٹی پہاڑ کی چوٹی تک لے جاتی ہے۔ اسے دیکھ کر سب حیران ہوتے ہیں کیونکہ اب تک کوئی اوپر تک نہیں پہنچ سکا تھا۔
اور سب اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ دوسری طرف بوری خان سب کے ساتھ مل کر پھر سے بازار پر حملہ کر کے سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ ادھر کمانڈر سب کو جنگ کے لیے تیار ہونے کو کہتا ہے کہ جتنا کچھ سیکھا اب آزمانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب سب کو ایک جنگجو ہونے کے لیے 3 اصولوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرنا ہوگا۔ نمبر 1 وفاداری، 2 بہادری، 3 سچائی۔ سچائی کا نام سن کر موران پریشان ہو جاتی ہے اور ٹینگ کو اپنی سچائی بتانے کے لیے جاتی ہے، لیکن ٹینگ اس کی بات سننے بغیر جنگ ختم ہونے کے بعد مولان، جو کہ اس کی نظر میں بہت اچھا لڑکا ہے، اس کی شادی اپنی بیٹی سے کروائے گا۔ مولان یہ سب باتیں سننے کے بعد کچھ کہے بغیر مان جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ ساری فوج جنگ کے لیے لے کر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں بوری خان نے پہلے سے ان کی سلطنت کی دوسری فوج کو مار دیا ہے۔ اب وہ سب اپنے کمانڈر کے ساتھ سلطنت میں موجود دوسری فوج کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں، جہاں رات کو مولان اپنے جنگجو کے گروپ کو ڈرا ہوا دیکھ کر انہیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم خود ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے اور کسی کو مرنے نہیں دیں گے۔ یہ سن کر وہ سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اگلی صبح ٹینگ بوری خان اور اس کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں اور انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر تیر سے حملہ کرواتے ہیں، جس پر بوری خان اپنے کچھ جنگجوؤں کے ساتھ دوسری طرف مڑ جاتا ہے۔ ٹینگ مولان کے حوالے ایک گروپ کرتا ہے جسے وہ لے کر بوری خان کے پیچھے جاتی ہے۔ وہاں بوری خان کے جنگجو مولان کے ساتھیوں کو مارتے جاتے ہیں۔ ان میں آخر 2 بچتے ہیں جو مولان کو چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ مولان ان دونوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بوری خان کے پیچھے جاتی ہے۔ وہ آگے جا کر دیکھتی ہے کہ یہاں کوئی نہیں اور وہ دشمنوں کو ڈھونڈ ہی رہی ہوتی ہے۔ تب ہی وہاں سے ڈائن آتی ہے جو مولان کو اس کے گھوڑے سے گراتی ہے، جس پر مولان کا گھوڑا بھاگ جاتا ہے۔ اب وہ دونوں لڑتی ہیں۔ وہ ڈائن مولان سے بار بار اس کا نام پوچھتی ہے، جس پر مولان بار بار اپنا نام غلط بتاتی ہے۔ ڈائن بتاتی ہے، میں سب کچھ جانتی ہوں کہ تم بھی عورت ہو اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے تم صحیح طرح سے لڑ نہیں پا رہی۔ اس کے بعد ڈائن مولان کو چھوٹے سے شورکین سے مارتی ہے، جس پر مولان بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مولان کو ہوش آتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے شورکین اس کی بیلٹ پر لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی شناخت چھپا رہی تھی۔ اسی کی وجہ سے مولان کی جان بچ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پاس امر پکشی کو بیٹھے دیکھتی ہے۔ وہ اسی سوچ میں پڑی اپنی تلوار پر ایمانداری لکھا پڑھتی ہے، اپنے جنگی لباس کو اتارتی اور اصل ایک لڑکی کی حالت میں جنگ کے میدان کی طرف جاتی ہے، جہاں وہ اپنی اصل اور خطرناک مہارت دکھاتی ہے۔ اسی وقت وہ ڈائن مولان کی فوج پر حملہ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بوری خان کی فوج بھی ان پر آگ کے گولے برسانے لگتی ہے۔ اپنی فوج کو اس طرح مرتے دیکھ کر مولان ایک ترکیب سوچتی ہے اور وہ بوری خان کی فوج کی پچھلی طرف جاتی ہے، جہاں برف سے ڈھکے پہاڑ ہوتے ہیں۔ وہاں پر جانے کے بعد وہ بوری خان کی فوج پر حملہ کرتی ہے، جس سے بوری خان کی فوج سمجھتی ہے پہاڑ کے اس طرف بھی دشمن فوج ہے۔ وہ آگ کا گولا اس طرف پھینکتے ہیں، جس سے برف پہاڑ سے نیچے کی طرف آنے لگتی ہے۔ مولان زمین کے ہلنے کی وجہ سے سمجھ جاتی ہے اور گھوڑے پر بیٹھ کر واپس اپنی فوج کی طرف جانے لگتی ہے۔ وہاں وہ جین کی جان بچاتی ہے، کیونکہ وہ بھی برف کے طوفان کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ ٹانگ کے پاس جاتی ہے اور اپنی پوری سچائی بتاتی ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں، جس پر ٹینگ اس پر غصہ ہوتا ہے اور فوج سے نکال دیتا ہے اور کہتے ہیں اگلی بار اگر تم یہاں نظر آئی تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، جس پر مولان وہاں سے نکل جاتی ہے۔ تھوڑی دور آنے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے۔ تب ہی وہاں وہ ڈائن آتی اور مولان کو کہتی ہے، تمہاری اور میری کہانی بالکل ایک جیسی ہے، میں بھی تمہاری طرح ایک جنگجو کی طرح ساری مہارت رکھتی تھی۔ یہ بات جب سب پر ظاہر ہوئی تو مجھے فوج سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد باری خان نے مجھے اپنی فوج میں شامل کر کے مجھے اپنی طاقت ثابت کرنے کا موقع دیا۔ وہ مولان کو پیشکش کرتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ مل جائے۔ اسی بات کے درمیان وہ اشارہ کرتی ہے کہ بوری خان جنگ کے میدان سے بھاگا نہیں، بلکہ وہ اسی راستے سے ہو کر بادشاہ کے محل تک جا رہا تھا تاکہ بادشاہ کو جا کے مار سکے۔ یہ سب اس کی چال تھی۔ یہ سب سن کر مولان اس کی پیشکش رد کر دیتی اور ٹنگ اور دوسرے جنگجو کے پاس جاتی ہے، جہاں وہ ڈائن کی ساری باتیں بتاتی ہے کہ کس طرح بوری خان نے چال چلی اور کل کس طرح حملہ کرے گا، لیکن ٹنگ اس پر یقین نہیں کرتا، جس پر چین آگے بڑھتا مولان کا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی سب کی جان بچی تھی۔ باقی ساتھی بھی مولان کے حق میں بولتے ہیں، جس پر ٹینگ مولان کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ مولان کو سارے گروپ کا لیڈر بنا کر کل اسی مشن میں جانے کو کہتا ہے، جس پر مولان مان جاتی ہے۔ اگلی صبح مولان اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، جبکہ دوسری طرف ڈائن عقاب بن کر سپاہیوں کو اپنی طرف لگا رہی ہوتی ہے تاکہ بوری خان کی فوج شہر میں داخل ہو سکے۔ ڈائن کونسل مین کے جسم میں گھس جاتی ہے اور بادشاہ کے پاس جاتی ہے اور بتاتی ہے بوری خان آپ سے لڑنا چاہتا ہے، جس پر بادشاہ مان جاتا ہے اور بوری خان کو مارنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد ڈائن کونسل مین کے روپ میں ساری فوج کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کو کہتے ہیں۔
اس کے بعد وہ جسم سے نکل جاتی ہے اور پرندوں کی صورت میں آسمان میں اڑتی ہے، جس پر بوری خان کو اشارہ ملتا ہے۔ ادھر دروازہ بند ہونے سے پہلے ملان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندر آ جاتی ہے۔ ان کے آتے ہی دشمن فوج ان پر حملہ کرتی ہے، جس پر ٹینگ جنگجو کو حکم دیتے ہیں وہ ملان کو بادشاہ تک لے کر جائیں تاکہ وہ بادشاہ کی جان بچا سکے۔ ادھر بادشاہ کے ساتھ آئے سپاہیوں کو مار دیا جاتا ہے اور بادشاہ کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بوری خان اپنے جنگجو کو شہر کی طرف جانے کو کہتا ہے تاکہ ساری فوج کو ختم کر دیں۔ وہ ان کی مانتے وہاں سے نکل جاتے ہیں تو ان کا سامنا ملان اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جنگجو ملان کو سب کچھ چھوڑ کر بادشاہ کے پاس جانے کو کہتے ہیں۔ ملان سب سے بچتی دروازہ بند کر کے بادشاہ کے محل پہنچ جاتی ہے، جہاں ڈین بیٹھی ہوتی ہے، جو ملان کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ ملان اسے بہت ایموشنل کرتی ہے اور پوچھتی ہے بادشاہ کہاں ہے، جس پر وہ ڈائن عقاب بن کر اڑ جاتی ہے۔ ملان اس کے پیچھے پیچھے جاتی رہتی ہے، جبکہ دوسری طرف بوری خان بادشاہ کو مارنے کے لیے لاوا بنا رہا ہوتا ہے۔ تب ہی اس کے پاس ڈائن آتی ہے جو اسے ملان کا بتاتی ہے، اور بوری خان ایک لڑکی کے جنگجو ہونے پر حیران ہوتا ہے جو بادشاہ کو بچانے آئی ہے۔ وہ ملان کو دیکھتا ہے اور سمجھ آتا ہے ڈائن ہی اسے راستہ بتاتے ہوئے یہاں لائی ہے۔ وہ اپنا تیر ڈائن کی طرف کر کے ایک دم ملان کی طرف چلا دیتا ہے، جس پر ڈائن عقاب بن کر تیر کے آگے آ جاتی ہے۔ ملان اسے پکڑ لیتی ہے اور وہ ملان کے ہاتھوں میں جان دیتی ہے۔ ملان ڈائن کو وہیں چھوڑ کر بادشاہ کو بچانے جاتی ہے، جہاں وہ بوری خان سے بہت اچھا لڑتی ہے۔ اسی دوران ملان کی تلوار لاوے میں گر جاتی ہے، جس پر ملان بہت دکھی ہو جاتی ہے تو بادشاہ اسے حوصلہ دیتا ہے، اٹھو لڑو اپنے اور اپنے لوگوں کے لیے، جس پر ملان اپنے تلوار کے بغیر ہی بوری خان سے لڑتی اور اسے اوپر سے نیچے گرا دیتی۔ پھر وہ بادشاہ کی رسیاں کھولتی ہے۔ اسی وقت بوری خان نیچے سے تیر مارتا ہے، جسے بادشاہ اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے اور ملان کی طرف پھینکتے ہیں، جسے ملان پاؤں سے کک مارتی ہوئی بوری خان کی طرف پھینکتی ہے، جس پر بوری خان وہیں مار جاتا ہے۔ ملان بادشاہ کو پورا کھولتی ہے، جس پر بادشاہ ملان سے اس کا نام پوچھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ملان کے ساتھ ہی دشمنوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پورے شہر میں جنگ ختم ہونے کی وجہ سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ بادشاہ اپنے محل میں ملان کو بلا کر سب کے سامنے اس کی تعریف کرتے ہیں، اپنی فوج میں شامل ہونے کو کہتے ہیں، جس پر ملان کہتی ہے میں اپنے خاندان سے چھپ کر ان کا بھروسہ توڑ کر فوج میں آئی تھی، اس لیے اسے واپس گھر جانا چاہیے، اور بادشاہ اسے جانے دیتے ہیں۔ ملان سفر کر کے اپنے گاؤں پہنچتی ہے تو سب اسے دیکھ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ وہاں وہ اپنی چھوٹی بہن اور ماں سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے۔ اتنے میں اس کے والد آتے ہیں، جنہیں دیکھ کر ملان ان سے معافی مانگتی ہے کہ میں نے آپ کا گھوڑا، لباس اور تلوار چرائی، تلوار میں نے کھو دی، وہ آپ کے لیے بہت انمول تھی، جس پر جو کہتے ہیں میری بیٹی ہی میرے لیے انمول ہے اور معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ وہ اسی طرح باتیں کرتے کرتے گلے ملتے ہیں۔ تب ہی وہاں کمانڈر اور کچھ سپاہی آتے ہیں، جنہیں دیکھ کر جو کہتے ہیں اگر تم میری ملان کو سزا دینے آئے ہو تو تمہیں میری لاش سے گزرنا پڑے گا، جس پر کمانڈر مجھے نہیں لگتا اس کی ضرورت پڑے گی۔ وہ ملان کو اس کا تحفہ دیتے ہیں جو بادشاہ کی طرف سے آیا تھا۔ وہ بتاتے ہیں ہم ساری سلطنت ملان کی شکر گزار ہیں جس نے بادشاہ کی جان بچائی۔ ملان اپنا تحفہ دیکھتی ہے جو کہ تلوار تھی، جس پر وہ تینوں حرف لکھے تھے، وفاداری، بہادری اور سچائی، اور اس پر چوتھا حرف بھی لکھا ہوتا ہے جو کہ اپنے خاندان سے پیار کرنا ہے۔ جنگ ملان کو بتاتے ہیں بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری سلطنت کے بڑے بڑے کمانڈروں کی طرح لڑنے والی پہلی پیشکش پر دوبارہ غور کریں، انہیں تمہارے فیصلے کا انتظار رہے گا۔ ملان اپنی تلوار پہ خود کو دیکھتی ہے جہاں اسے امر پکشی بھی نظر آتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہماری کہانی ختم۔ اللہ حافظ۔